یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی آواز ہے۔ ریچھ کے اسرار۔ انوار علیگی کے اس خوفناک اور پراسرار واقعات سے بھرے ہوئے ناول کو آپ کے لیے پڑھا محمد وسیم نے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور مزید فیڈ بیک اور ڈسکشن کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کریں۔ شکریہ۔ میں اچانک جس سنگین صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا اس کا تصور میں خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روکنے والا ایک بھیانک خواب کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک دیو قامت ریچھ تھا۔ نہیں، وہ ریچھ نہیں تھا۔ اس کے بال ضرور ریچھ جیسے تھے، بڑے بڑے، ایک دم کالے۔ کیا وہ انسان تھا؟ نہیں، وہ انسان بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ ضرور انسانوں سے ملتا جلتا تھا۔ پھر وہ کیا تھا؟ ریچھ نما انسان یا انسان نما ریچھ؟ وہ جو کچھ بھی تھا بڑا ہیبت ناک تھا اور میں اس کی مکمل گرفت میں تھا۔ اس وقت میں جہاں کھڑا تھا وہ مشکل سے 2 فٹ چوڑی پگڈنڈی ہوگی۔ اس پگڈنڈی کی اس طرف کئی 100 فٹ گہری کھائی تھی اور دوسری طرف کئی 100 فٹ اونچی پہاڑی۔ اگر یہ ریچھ نما انسان میرے ساتھ انتہائی شرافت سے پیش آتا، مجھے کچھ نہ کہتا، صرف اتنا کرتا کہ مجھے پگڈنڈی سے ہٹا کر آگے بڑھ جاتا، تو میرا کھائی میں گر کر اللہ کو پیارا ہو جانا یقینی تھا۔ میرے کندھے پر اگرچہ بندوق رکھی تھی اور اس میں 2 طاقتور کارتوس بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن بندوق کو کندھے سے اتارنے کی اجازت نہ تھی۔ اس عجیب الخلقت مخلوق نے مجھے اچانک ایسا گرفت میں لیا کہ میں کلمہ پڑھنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ سو میں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کیا، اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی۔ ابھی یہ معافی تلافی کا دور چل ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے کندھے کو ہلکا محسوس کیا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ستمگر پہاڑی پر درختوں کے تنوں میں جھولتا اوپر چڑھا چلا جا رہا ہے۔ بندوق کو کندھے سے اتار کر خدا کا شکر ادا کیا اور چشمے کی طرف جانے کے بجائے پڑاؤ کی طرف رخ کیا۔ اس اچانک ملاقات نے میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ میرے حواس ابھی تک بحال نہ ہوئے تھے۔ میں تیزی سے پڑاؤ کی طرف چلا جا رہا۔ ایک مشکل یہ تھی کہ ان دشوار گزار راستوں پر تیزی سے چلنا بھی آسان نہ تھا۔ جب کوئی پگڈنڈی آ جاتی جس کے ایک طرف کھائی اور دوسری طرف اونچی پہاڑیاں ہوتی تو پھوم پھوم کر قدم رکھنا پڑتا۔ جنگل کی زندگی دیکھنے کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے تھے۔ رئیس بھائی نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ جنگل کی کٹائی شروع ہوتے ہی جنگلی جانور اس علاقے کو خالی کر جاتے ہیں۔ انسان کی آمد ان کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے۔ لیکن میری ملاقات پہلے ہی دن ایک ایسے عفریت سے ہو گئی تھی جو 100 درندوں کا ایک درندہ تھا اور انسانوں سے بھرے اس جنگل میں دندناتا پھر رہا تھا۔ تھوڑا آگے چلا ہوں گا تو مجھے منشی نظر آیا۔ وہ میرے دائیں جانے والے راستے سے کہیں اوپر سے آ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا میری طرف آیا۔ سلام صاحب۔ مجھے سلام کر کے اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں بندوق میرے ہاتھ سے لینی چاہی۔ ارے نہیں منشی، ٹھیک ہے، اسے رہنے دو میرے پاس، میں نے بندوق کو کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، ملازموں کے ہوتے ہوئے آپ بوجھ اٹھائیں۔ لائیے، دیجیے بندوق، اس نے بڑے خلوص سے کہا، اور میرا جواب سنے بغیر ہی اس نے بندوق اپنی گرفت میں لے لی۔ منشی، بندوق لوڈ ہے، میں نے اسے خبردار کیا۔ فکر نہ کریں صاحب، میں کارتوس نکالے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کارتوس نکالنے کے لیے بندوق اوپر اٹھائی۔ یہاں آس پاس تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کیا چشمے کی طرف گئے تھے؟ منشی، بندوق لوڈ رہنے دو، میں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کیوں صاحب، خیر تو ہے؟ اس علاقے میں تو آپ کو کئی چیز شکار کرنے کو نہ ملے گی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ لیکن شکار ہونے سے تو بچائے گی، میں نے کہا۔ کیا مطلب صاحب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے بندوق خالی کیے بنا ہی اپنے کندھے پر رکھ لی۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ منشی چچا جان کا سب سے پرانا ملازم تھا، بلکہ ایک طرح سے چچا ہی نے اسے پالا تھا۔ جنگلات کا تمام حساب کتاب اس کے پاس تھا، شاید اسی لیے اس کا نام منشی پڑ گیا تھا۔ حساب کتاب کے علاوہ مزدوروں کی زبان بآسانی بول سکتا تھا، وہ انہی میں گھلا ملا رہتا تھا۔ پہاڑی مزدور اس سے بہت خوش تھے۔
اسی طرح وہ کم داموں میں زیادہ سے زیادہ کام ان سے لیا کرتا تھا۔ منشی، کیا تم یہاں کے تمام علاقوں سے واقف ہو؟ ہاں جی، اس جنگل میں ہم کئی سالوں سے ٹھیکے لے رہے ہیں۔ پہلے سال تو ذرا کچھ دقت ہوئی تھی، ناواقفیت کی بنا پر ہمارے 2-3 مزدوروں کو جنگلی جانوروں نے کھا لیا تھا، لیکن اب تو اللہ کا فضل ہے، جنگلی جانوروں کا دور دور تک پتہ نہیں، اور میں کٹائی کے تمام علاقوں سے واقف ہوں۔ منشی نے بڑے اعتماد سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ منشی، میں ابھی چشمے کی طرف گیا تھا لیکن راستے ہی سے واپس آ گیا۔ کیوں صاحب، واپس کیوں آ گئے؟ واپس اس لیے آ گیا منشی کہ اکیلا آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ کیا وجہ ہوئی صاحب؟ منشی کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئی۔ ناہموار اور تنگ راستوں پر آپ کے لیے چلنا دشوار ہوگا۔ کوئی بات نہیں صاحب، شروع میں میدانی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ 2-3 دن میں آپ رواں ہو جائیں گے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں کہیں یہاں سے روانہ ہی نہ ہو جاؤں۔ ایسا کیا ہوا صاحب، کچھ تو بتائیں۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس علاقے میں تم نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی یا کسی مزدور سے کچھ سنا؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن میرے سامنے آ گئی ہے ایک دم انوکھی، ناقابل یقین بات۔ اس مرتبہ منشی نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، صرف میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو ریچھ تھا، یا یوں کہو کہ میں نے ایک ایسا ریچھ دیکھا جو آدمی تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ منشی میری بات سن کر پریشان ہو گیا۔ جب میں نے منشی کو پوری تفصیل سے بتایا تو وہ مزید پریشان ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے جائے واردات پر چلنے کی فرمائش کرے گا، شاید اسی لیے اس نے سامنے سے گزرتے ہوئے 2 مزدوروں کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اس نے مزدوروں سے پہاڑی زبان میں کچھ بات کی اور بندوق میرے ہاتھ میں تھما کر وہ ان مزدوروں کے ساتھ رفو چکر ہو گیا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اتنی پیاری ہوتی ہے یہ آج ہی معلوم ہوا۔ خیر، میں بندوق مضبوطی سے پکڑے چاروں طرف چوکنا انداز میں دیکھتا ہوا پڑاؤ میں آ گیا۔ پڑاؤ اس جھونپڑی کا نام تھا جس میں 2 لکڑی کے بے حد مضبوط صندوق، 1 لالٹین اور اسی طرح کی چند ضروری اشیاء موجود تھیں۔ اس جھونپڑی میں چچا جان، رئیس بھائی اور میں رہائش پذیر تھے، اور اس گنجان جنگل میں رہائش کی یہ آسائش کسی عیش سے کم نہ تھی۔ ہماری جھونپڑی سے 100 گز کے فاصلے پر پہاڑی مرد اور عورتوں کی جھونپڑیاں تھیں۔ شام ہوتے ہی ان جھونپڑیوں میں رونق لوٹ آتی تھی، ایک ہنگامہ سا مچ جاتا۔ کٹائی کا کام ایسے وقت میں بند کر دیا جاتا تھا کہ تمام مزدور اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آئیں۔ مزدور مرد عورتیں اپنے ٹھکانوں پر لوٹتے تو خوب شور مچاتے۔ ہماری جھونپڑی تک ان کے زور زور سے باتیں کرنے اور ہنسی ٹھٹھے کی آوازیں صاف سنائی دیتی۔ کبھی ڈھول پیٹنے کی آواز آتی اور ساتھ ہی عورتوں اور مردوں کے گانے کی آوازیں سنائی دیتی۔ یہ لوگ اپنی جھونپڑیوں کے آگے آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھ جاتے اور دیر تک گانے بجانے میں مصروف رہتے۔ دن بھر کی تھکن اتارنے کا ان غریبوں کے پاس یہی ایک ذریعہ تھا۔ کبھی زیادہ موڈ میں ہوتے تو اٹھ کر رقص کرنے لگتے۔ جھونپڑی خالی تھی۔ میں بندوق ایک کونے میں کھڑی کر کے نرم دبیز بستر پر لیٹ گیا اور رسالہ پڑھنے لگا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے جانے کب نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو چچا جان اور رئیس بھائی آ چکے تھے۔ کہو بھائی، کہیں باہر گھومنے نہیں نکلے؟ چچا جان نے مجھے جاگتا دیکھ کر پوچھا۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں چشمے کی طرف گیا تھا، میں اٹھتا ہوا بولا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے بھائی، واہ۔ ہاں، جگہ تو بہت اچھی ہے، اتنی اچھی کہ وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن راستہ بہت دشوار گزار ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے کئی پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے، اور آج تو میں مرتے مرتے بچا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہیں پھسل گئے تھے کیا؟ رئیس بھائی نے پوچھا۔ نہیں، پھسلا نہیں، میں چشمے کی طرف بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک لیا۔ کون تھا وہ؟ پھر مجھ پر جو بیتی تھی وہ تمام تر جزیات کے ساتھ کہہ سنائی۔ اس میں ریچھ انسان کا ذکر سن کر دونوں سناٹے میں آ گئے۔ اور کیوں نہ آتے، بات ہی ایسی تھی۔ بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ چچا جان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد رئیس بھائی سے مخاطب ہو کر بولے۔ سمجھ میں تو خود میری بھی نہیں آیا، رئیس بھائی نے اپنی کیفیت بیان کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس جنگل میں ہر طرح کے جنگلی جانور موجود ہیں، لیکن وہ جنگل میں انسانوں کی آمد کے بعد کہیں اندر چلے جاتے ہیں۔ 3 سال سے تو میں اس علاقے کا ٹھیکہ لے رہا ہوں، کبھی کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی۔
کوئی کہے میں نے ریچھ دیکھا ہے تو اس کے بارے میں یقین کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی ریچھ شہد کی تلاش میں اس طرف نکل آیا ہو، لیکن تم نے جس طرح کی مخلوق دیکھی ہے اس کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ پتہ نہیں تم نے کیا دیکھ لیا۔ چچا جان نے آخر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر میں اس عفریت کو بچشم خود نہ دیکھتا تو شاید میری بھی یہی کیفیت ہوتی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ایسے ناقابل یقین واقعات میرے ساتھ کیوں پیش آ رہے تھے۔ ابھی وہ ٹرین والا معمہ ہی حل نہ ہو سکا تھا کہ اس عفریت نے مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ میں بے یقینی کے حصار میں مقید ہو گیا تھا۔ آخر کیا چیز تھی وہ؟ چچا جان جیسے خود سے ہم کلام تھے۔ اس مسئلے پر منشی سے بات کرنی چاہیے۔ منشی کا نام سن کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے جب چچا جان کو منشی کے بندوق لینے اور پھر خاموشی سے دے کر بھاگنے کا منظر بتایا تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ لوگ بڑے توہم پرست ہوتے ہیں، اس نے کوئی جن بھوت سمجھ لیا ہوگا۔ رئیس بھائی نے رائے دی۔ کیا پتا ایسا ہی ہو، چچا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کیا بات کرتے ہیں ابا جان، کیا آپ بھی توہم پرستوں میں سے ہوگے؟ رئیس بھائی نے سنجیدگی اختیار کی۔ ہاں، یہ صرف ایک خیال تھا جس کی صداقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آؤ ذرا باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں منشی نے مزدوروں سے اس واقعے کا ذکر نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو مزدوروں میں دہشت پھیل جائے گی، وہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ پہلے منشی سے بات کر لیں، اسے سمجھا کے پھر چشمے کی طرف چلیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ بلا کہیں آس پاس ہی ہو، رئیس بھائی نے رائفل اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے رئیس بھائی کو رائفل اٹھاتا دیکھ کر کارتوسوں کی پیٹی گلے میں لٹکائی اور بندوق کندھے پر رکھ کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بیٹے اکیلے مت جانا، اپنے ساتھ 2-4 مزدور لے لینا، چچا جان نے ہمیں کمر کستے دیکھ کر ہدایت فرمائی۔ ہم دونوں جی بہتر کہہ کر باہر نکل آئے۔ پہلے ہم نے منشی کو اس کی جھونپڑی میں دیکھا، وہ وہاں موجود نہ تھا۔ رئیس بھائی کو اس کا دوسرا ٹھکانہ معلوم تھا۔ ہم دونوں اس طرف چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے سامنے سے ایک پہاڑن آتی دکھائی دی۔ اس کے سر پر بانسوں کا گٹھڑ تھا اور وہ بڑی بے تکلفی سے اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی چال میں ہرنیوں جیسی تیزی تھی۔ اس مزدور عورت کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے سر پر کتنا وزن ہے، کچھ اندازہ کر سکتے ہو؟ 10-20 سیر تو ہو گئی، میں نے کہا۔ وہ عورت اب ہمارے نزدیک آ چکی تھی۔ اس نے ٹھیکیدار کے بیٹے اور بھتیجے کو دیکھا تو احتراماً کھڑی ہو گئی تاکہ ہم لوگ آسانی سے گزر جائیں۔ رئیس بھائی نے اشارے سے اس سے کچھ کہا۔ اس نے اشارہ سمجھتے ہی گٹھڑ زمین پر پھینک دیا۔ ذرا اٹھا کر دیکھو۔ رئیس بھائی تماشے پر اتر آئے۔ زیادہ وزنی تو نہیں معلوم ہوتا، یہ کہہ کر جب میں نے گٹھڑ اٹھانے کے لیے زور لگایا تو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ وہ گٹھڑ اتنا وزنی ہوگا اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں نے اسے زمین سے بالشت بھر اونچا بھی نہ اٹھا پایا۔ وہ 1-1.5 من سے کیا کم ہوگا۔ تب مجھے ان پہاڑی مزدور عورتوں کی جفا کشی اور مہارت کا علم ہوا۔ ہمارے لیے تو ان اونچے نیچے خطرناک راستوں پر خالی ہاتھ چلنا ہی مشکل تھا کہ یہ عورتیں نہ صرف اتنا وزن سر پر لاتی بلکہ چلتی بھی اس روانی سے کہ دوڑنے کا گمان ہوتا۔ پھر رئیس بھائی نے یہ بتا کر مزید پریشان کر دیا کہ یہ عورتیں اپنے مردوں سے کہیں زیادہ بوجھ اٹھا لیتی ہیں۔ تب مجھے اپنے شہر کی عورتیں یاد آئیں اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر ہماری عورتوں کو چند دن ایسا کام کرنا پڑے تو شاید ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے۔ 500 کے اس گٹھڑ کو میں نے اور رئیس بھائی نے سہارا دے کر اس عورت کے سر پر رکھا۔ گٹھڑ سر پر آتے ہی اس عورت کے جسم میں بجلی سی بھر گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی راہ چلی گئی۔ میں آنکھوں سے اوجھل ہونے تک اس عورت کو دیکھتا رہا اور اس کی جفا کشی کو سلام کرتا رہا۔ اس جنگل میں سانپ بہت ہیں، رئیس بھائی نے چلتے چلتے انکشاف کیا۔ ہاں، پھر تو آئے دن مزدور موت کا شکار ہوتے ہوں گے۔ نہیں، بہت کم۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے رئیس بھائی کو دیکھا۔ کیا اس جنگل کے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ بے حد زہر بھرا ہوتا ہے ان سانپوں میں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر انہیں چھیڑا جائے تو پھر بخشتے نہیں۔ ابھی یہ ذکر چل ہی رہا تھا کہ اوپر سے منشی آتا ہوا دکھائی دیا۔ حالت یہ تھی کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی، 2 مزدور آگے، 2 مزدور پیچھے اور درمیان میں خود۔ وہ سہما سہما چلا آ رہا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس نے ذرا سنبھلنے کی کوشش کی، گردن اکڑائی، سینہ پھلایا اور اگلے مزدوروں کو ہٹاتا ہوا دوڑ کر ہماری طرف آیا۔ 2 مزدور وہیں رک گئے۔ چھوٹے صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ تمہاری ہی تلاش میں نکلا تھا منشی۔ جی حکم۔ میں نے محسوس کیا کہ منشی مجھ سے نظریں ملانے سے کترا رہا۔ میں نے چھیڑنے کی خاطر اسے سلام کیا۔
میرے اس سلام سے رئیس بھائی بہت محظوظ ہوئے۔ منشی بیچارہ جھینپ گیا۔ منشی تم نے اس واقعہ کا مزدوروں سے تو ذکر نہیں کیا؟ نہیں چھوٹے صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ مزدوروں میں یہ سنتے ہی دہشت پھیل جائے گی۔ ان مزدوروں کو اپنے ساتھ لے کر کہاں جا رہے تھے؟ پڑاؤ کی طرف۔ آؤ ذرا ہمارے ساتھ چلو، ان مزدوروں کو بھی ساتھ لے لو۔ کدھر چھوٹے صاحب؟ چشمے کی طرف، رئیس بھائی نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ چشمے کا نام سن کر منشی اندر ہی اندر پانی کی طرف بہہ گیا۔ پھر اچانک اسے اپنے مرد ہونے کا احساس ہوا تو اس نے ہمت کر کے پہاڑی زبان میں ان مزدوروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں چھوٹے صاحب کے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ مزدور خوشی خوشی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ سب سے آگے رئیس بھائی، ان کے پیچھے میں، میرے پیچھے 2 مضبوط مزدور اور درمیان میں منشی پہلے کی طرف۔ میں پلٹ کر کبھی کبھی منشی کو دیکھ لیتا تو وہ کچھ پریشان سا ہو جاتا۔ میں سوچنے لگا کہ اس جنگل میں جہاں جگہ جگہ خطرہ ہے، یہ منشی کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ یہ زندگی بھی خوب شے ہے، ہر صورت میں گزارنی ہوتی ہے، چاہے ڈر کر چاہے بہادری سے۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں اس ریچھ انسان سے میری ملاقات ہوئی تھی تو میرے جسم پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اس کا بالوں بھرا لمبے لمبے ناخنوں والا ہاتھ مجھے اپنے کندھے پر رکھا ہوا محسوس ہوا۔ آپ ہی آپ میری گرفت بندوق پر مضبوط ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور کہا، یہی ہے وہ جگہ۔ رئیس بھائی نے اس جگہ کا بغور معائنہ کیا، تھوڑا سا اوپر چڑھ کر بھی دیکھا، لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس سے اس کے وجود کا احساس ہوتا۔ ویسے زمین پتھریلی تھی، اس پر قدموں کے نشان ڈھونڈنا بیکار ہی تھا۔ کیا خیال ہے پہاڑی پر چڑھا جائے؟ رئیس بھائی نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے اوپر جانا مشکل ہے، میں نے دشوار گزار راہ کو دیکھا۔ کیا آپ آسانی سے چڑھ سکیں گے؟ چڑھ تو جاؤں گا، اترنا ذرا مشکل ہوگا۔ تم ایسا کرو، منشی کے ساتھ یہیں ٹھہرو، میں مزدوروں کو لے کر اوپر جاتا ہوں۔ کیا وہ اب تک اوپر بیٹھا ہوگا؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ بیکار ہے آپ کا اوپر جانا، آئیے چشمے تک ہو کے آتے ہیں، ممکن ہے وہ ہمیں چشمے میں نہاتا ہوا مل جائے۔ میری بات رئیس بھائی کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہم سب چشمے کی طرف چل پڑے۔ اس مرتبہ منشی میرے پیچھے آ گیا۔ پورا راستہ خیریت سے گزرا۔ چشمے پر بھی کچھ نہ تھا، ہر طرف پرسکون خاموشی چھائی ہوئی۔ تب اچانک ہی میری نظر چشمے کے اس پار درختوں کے جھنڈ پر پڑی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم دونوں کی بیک وقت اس پر نظر پڑی۔ ایک چیتل بڑے سکون سے کھڑا تھا اور اسے ہماری آمد کا بھی احساس نہ ہوا تھا۔ گولی چلاؤ، رئیس بھائی نے مجھے اشارہ کیا۔ یہ بندوق کی زد سے باہر ہے، آپ چلائیں گولی، میں نے اپنی بندوق کندھے سے اتارتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں اس میں حرکت ہوئی، وہ آہستہ روی سے آگے بڑھا، ابھی 2-4 قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ دھماکہ ہوا۔ رائفل کی نال گولی اگل چکی تھی۔ پھر میں نے اسے گرتے دیکھا، ساتھ ہی رئیس بھائی کا نعرہ مستانہ سنائی دیا۔ ہم سب اس طرف دوڑ پڑے۔ میں نے دیکھا کہ منشی ہم سب سے آگے ہے، مزدوروں سے بھی آگے۔ مزدوروں کے پیچھے رئیس بھائی تھے اور سب سے آخر میں چشمہ پار کرتے ہوئے کئی بار پتھروں سے پھسلا، پانی میں گرتا پڑتا آخر چشمہ پار کر ہی گیا۔ جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو رئیس بھائی کو چاقو چاقو پکارتے سنا۔ پھر میں نے منشی کو اپنی واسکٹ کی جیب سے چاقو نکالتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک 6 انچ لمبا کھٹکے سے کھلنے والا رام پوری چاقو تھا۔ منشی نے بڑی پھرتی سے اسے دبوچ لیا۔ مزدوروں نے اس کی مدد کی۔ منشی نے آنن فانن اس کے گلے پر چاقو چلا دیا۔ آخر اس کے تڑپتے جسم کو قرار آ گیا۔ گولی اس کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی۔ زخم اتنا سخت تھا کہ وہ گولی لگنے کے بعد مشکل سے 4-6 قدم بھی نہ چل سکا۔ میں منشی کی صورت بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی منشی تھا جس کا کچھ دیر پہلے خوف سے برا حال تھا۔ اب وہی منشی کتنا بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چیتل کی کھال سے اپنا خون آلود چاقو صاف کرتے ہوئے اس کے چہرے سے کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ چیتل کو دیکھ کر منشی کے چہرے سے خوشی کیوں چھلک پڑی تھی۔ اصل میں یہ سارا کرشمہ گوشت کا تھا۔ اس جنگل میں گوشت کا میسر آنا ایسا ہی تھا جیسے چیل کے گھونسلے سے ماس کا مل جانا۔ رات کو جب دسترخوان پر منشی نے چیتل کا گوشت سجایا تو اس میں بھنے ہوئے گوشت کو کھا کر جی خوش ہو گیا۔ منشی نے یہ گوشت بہت محنت سے پکایا تھا اور اتنا لذیذ تھا کہ میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی کھا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر منشی نے بتایا کہ آج پورن ماشی کی رات ہے۔ آج پہاڑی مزدور رقص و سرود کی محفلیں جمائیں گے۔ آپ لوگ آنا چاہیں تو میں انتظام کر دوں گا۔ رئیس بھائی کو گانے پہ جانے سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن انہوں نے میری خاطر مزدوروں کے اس جشن میں شمولیت کی حامی بھر لی۔ چاند روشن ہوتے ہی ڈھولک پر تھاپ پڑی۔ ایک طرف الاؤ روشن تھا
अलाव के सामने एक मजबूत जिस्म का पहाड़ी मजदूर बांसों के गठड़ पर बैठा ढोल पीट रहा था और 4 मर्द 4 औरतें ढोलक की थाप पर रक्सां थे। एक तरफ जरा ऊंची सी जगह पर कुछ औरतें और मर्द बैठे गा रहे थे। बाकी औरतें, मर्द और बच्चे तमाशाई की हैसियत से बराजमान थे। हमारे बैठने के लिए मुंशी ने ज़मीन पर घास का बिस्तर सा बिछा दिया था। मैं और रईस भाई खामोशी से उस मखसूस जगह पर बैठ गए। ये रक्स, ये गाना बजाना मेरे लिए एक खुशगवार तजर्बा। मुझे ये सब कुछ फिल्म की तरह दिखाई दे रहा था। मैं बहुत दिलचस्पी से इस पूरे मंजर को अपनी आंखों में समो रहा था। कुछ देर के बाद हमें 2 प्यालों में एक मशरूब पेश किया गया। ये किसी फल का रस मालूम होता था, लेकिन मैं पहचान ना सका कि ये किस फल का रस है। अभी हम मशरूब घोंट घोंट अपने अंदर उतार ही रहे थे कि मुंशी हमारे करीब आया और रईस भाई से मुखातिब होकर बोला, छोटे साहब, ये लोग आप दोनों को हार पहनाना चाहते हैं। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। क्यों भाई? रईस भाई ने मुझे देखा। हार कौन पहनाएगा? मैंने मुंशी से पूछा। 2 लड़कियां रक्स करती हुई आपके सामने आएंगी और आप लोगों के गले में हार डालकर वापस चली जाएंगी। ये एक तरह से अकीदत का इजहार होगा। मुंशी, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़कियां हमें बरमालाएं पहना जाएं। बरमाला पहनवानी है तो मुझसे पहले लड़की पसंद करवा लो ताकि बारात वापस ना जाए। मुंशी को मुझसे ऐसी बेतकल्फ़ी की तवक्को न थी। इस अचानक बेतकल्फ़ी पर वो खासा महसूस हुआ। रईस भाई के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। चंद मिनट के बाद ढोलक बजाने वाला मजदूर खड़ा हुआ और ढोलक बजाने के साथ रक्स करता हुआ दरमियान में आ गया। वो 4 मर्द और औरतें पीछे हट गए, लेकिन रक्स बदस्तूर करते रहे। अचानक दरख्तों की ओट से 2 चांद नमूदार हुए और बड़ी फनकारी से रक्स करते हुए ढोलक बजाने वाले के करीब आ गए। मैंने देखा कि उन चांदी बदन लड़कियों के हाथों में पत्तों का बना एक खूबसूरत हार है। इन हारों को दोनों लड़कियों ने अपने दोनों हाथों में थामा हुआ था और बड़ी तेजी से रक्स कर रही थी। कुछ देर रक्स करने के बाद वो बिजली की तरह कूदती हमारी तरफ लपकी और पलक झपकते ही हमारे गलों में हार डालकर रक्स करती हुई दरख्तों की ओट में चली। पत्तों के उन हारों से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ढोलक वाला फिर अपनी जगह जा बैठा और वो 4 मर्द 4 औरतें दोबारा दरमियान में आ गए। मैंने अपने गले से हार उतारना चाहा क्योंकि नोकीले पत्ते मेरी गर्दन में चुभ रहे थे, लेकिन रईस भाई ने मुझे रोक दिया। क्या करते हो? उनके लहजे में तंबीह थी। हार उतार रहा हूँ, मैंने कहा। ऐसा गजब ना करना वरना हंगामा हो जाएगा। कैसा हंगामा? मेरी समझ में कुछ ना आया। ये तो हमप्रस्त लोग हैं, तुम हार उतारोगे ये इसे बदशगुनी समझेंगे और सुबह ही इनकी तमाम चौंपियाँ खाली हो जाएंगी। क्या ये काम छोड़कर वापस चले जाएंगे? मैंने पूछा। हाँ, बदशगुनी की जगह इनका रहना मुमकिन ना होगा। कमाल है, मैंने पत्ते की नोक को अपने गले से हटाते हुए कहा। क्या रात को भी इसे गले में ही डालकर सोना होगा? बिल्कुल, रईस भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। कहा ठीक हो क्या? अब तो ये मुस्तकिल तुम्हारे गले में पड़ा रहेगा जब तक तुम इस जंगल की हदूद से निकल नहीं जाते। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे गले में बुरी तरह चुभ रहा है। कम बख्तों को कोई और पत्ते नहीं मिले हार बनाने के लिए। अच्छा ये बताओ, कुछ देर और बैठना है यहाँ या चलना है? बस चलें। हमें उठता देखकर मुंशी हमारे पास दौड़ा चला आया। चल दिए साहब? हाँ भाई, अब तो नींद आने लगी है। ये कहकर रईस भाई ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और मुंशी को देते हुए बोले, मेरी तरफ से उन लड़कियों का इनाम। छोटे साहब, मैं उन लड़कियों को बुलाता हूँ, ये इनाम आप खुद अपने हाथों से उन्हें दे दें। ये कहकर मुंशी ने हाथ उठाकर एक जोरदार चीख मारी। मेरे नज़दीक वो चीख ही थी, लेकिन इस तरह उसने पहाड़ी रक्स रोकने को कहा था। मुंशी की आवाज़ सुनते ही ढोलक की आवाज़ मादूम हो गई। रक्स थम गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर शख्स पत्थर का बन गया हो। फिर मुंशी ने ढोलक वाले से कुछ कहा। ढोलक वाले ने मुंशी की बात सुनकर किसी को आवाज़ दी। तब मैंने फिर से दरख्तों के झुंड से 2 चांदों को नमूदार होते देखा। वो दोनों लड़कियां खामोशी से ढोलक वाले के नज़दीक आकर खड़ी हो गईं। मुंशी ने फिर ढोलक वाले से उनकी ज़ुबान में कुछ कहा, शायद मालिक की जानिब से इनाम देने का ऐलान किया। जवाबन ढोलक वाला इस अंदाज से खड़ा हुआ जैसे कहता हो, ये कैसे हो सकता है? मेरा क्या 100% सही निकला। इन गरीब मजदूरों ने वो रुपए लेने से इनकार कर दिया। मुझे सख्त हैरत हुई। गुर्बत में किस कदर अजमत थी। वो अपने मालिक से बेलौस अकीदत रखते थे। वो मालिक को अपना देवता समान समझते थे।
अपनी झोंपड़ी में आकर मैंने वो पत्तों का हार उतार फेंका और रईस भाई से कल का प्रोग्राम तय करके महवे ख्वाब हो गया। दूसरे दिन हम लोगों से यहाँ से 10 मील दूर एक दूसरे ठेकेदार के पास जाना था। वो ठेकेदार चचा जान के दोस्त थे। उन्होंने हम लोगों को दोपहर के खाने पर बुलाया था, साथ ही कुछ शिकार का प्रोग्राम था। सुबह हम दोनों ज़रूरियात से फारिग होकर नाश्ता वाश्ता करके निकल खड़े हुए। राइफ़ल और बंदूक हमारे साथ थी। जीप तक पहुंचने में हमें ज़्यादा देर न लगी। रईस भाई ने गाड़ी स्टार्ट की और हम पतली सी सड़क पर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। ये सड़क हमवार न थी। चलते चलते अचानक चढ़ाई आ जाती और फिर ढलान, उसके बाद कुछ देर सतह हमवार रहती। ये सड़क जंगल का सीना साफ करके निकाली गई थी। दोनों तरफ घना जंगल था और सड़क एकदम सुनसान थी। रईस भाई खिलाफे तवक्को बड़ी धीमी रफ्तार से चल रहे थे, शायद जंगल की सुबह का लुत्फ ले रहे थे। मैं दाएं बाएं दोनों तरफ नजरें रखे हुए थे ताकि कोई शिकार नजर आए तो कर लिया जाए। रईस भाई उन ठेकेदार साहब का हस्ब नसब बयान कर रहे थे जिन्होंने हमें दोपहर के खाने पर मदऊ किया था। बात करते करते रईस भाई ने ब्रेक पर पाँव मारा। गाड़ी रुकी तो वो अपनी राइफल संभाल कर बाएं जानिब दरख्तों में मुतलाशी निगाहों से देखने लगे। क्या है? मैंने अपनी बंदूक पर गिरफ्त मजबूत कर ली। कोई जानवर था। किस तरफ? वो सामने दरख्तों में। रईस भाई ने एक जानिब इशारा किया। एक हल्की सी झलक दिखाई दी थी, शायद चीतल है। आइए नीचे उतर कर देखें। नहीं, 1 मिनट इंतज़ार करो, मुमकिन है मेरा शुबा ही हो। रईस भाई बदस्तूर उन दरख्तों पर निगाहें जमाए हुए थे। बावजूद कोशिश के मुझे उन दरख्तों में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वैसे मैं पूरी तरह चौकस था। खुली जीप से बैठे बैठे निशाना लगाना मुश्किल न था, सिर्फ शिकार दिखाई दिए जाने की देर थी। अचानक रईस भाई ने हिफाजती खटका हटाकर शिस्त बांधी। मुझे भी दरख्तों में कोई चीज़ हरकत करती हुई दिखाई दी। मैंने खटाखट बंदूक के घोड़े चढ़ाए और ट्राइगर पर उंगलियां जमाकर फायर करने के लिए तैयार हो गया। हद तेरे की! रईस भाई ने बेख्तियार अपना सर पीट लिया। जब मेरी नज़र दरख्तों पर पड़ी तो मुस्कुराए बिना मैं भी न रह सका। एक जंगली कुत्ता दरख्तों से निकलकर बाहर आया और सड़क क्रॉस करता हुआ फिर दरख्तों में गुम हो गया। जंगल में यूं भी होता है, रईस भाई ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। हाँ, जंगल में यूं भी होना चाहिए, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर रईस भाई मुस्कुरा दिए। अब गाड़ी ने फराटे भरना शुरू कर दिए थे और मैं अपनी बंदूक संभाले दरख्तों के पीछे झांक रहा था। रईस भाई खिलाफे तवक्को चुप थे। अभी हम मुश्किल से 4-5 मील आगे गए होंगे कि एक खिलाफे तवक्को बात हो गई। एक जगह मैंने एक दरख्त के पीछे से झांकते हुए उसे देख लिया। रईस भाई गाड़ी रोकिए, मैंने चीख कर कहा। गाड़ी स्पीड में थी। रुकते रुकते रुकी और खासा आगे निकल गई। क्या हुआ? रईस भाई ने राइफल संभालते हुए कहा। वो वहाँ है, मैंने पीछे दरख्तों में इशारा किया। कौन भाई? वो रीछ इंसान। मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी। किधर है? आओ मेरे साथ। रईस भाई उछलकर गाड़ी से कूदे। फिर रईस भाई आगे आगे और मैं पीछे पीछे। जब हम दौड़ते हुए उस दरख्त के पास पहुंचे जिसकी ओट में वो रीछ इंसान खड़ा था तो वहाँ हमें कुछ नजर न आया। हम बहुत मुहतात अंदाज में कदम उठाते हुए जंगल में दाखिल हुए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये मेरे लिए एक गैर मामूली तजर्बा था। उस दरख्त के नज़दीक पहुंचकर हमने दूर दूर जहाँ तक नज़रें दौड़ा सकते थे नज़रें दौड़ाईं, लेकिन उस अफरियत की सूरत कहीं ना दिखाई दी। फिर हम लोग अंदाजे से एक तरफ चल दिए। बाज़ वक्त छठी हिस्स भी खूब काम करती है। हम लोग उसकी तलाश में ज़्यादा आगे न गए होंगे कि अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई। वो एक दरख्त के मजबूत गद्दे पर बैठा था। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी और वो मेरे निशाने पर था। रईस भाई मुझसे आगे थे। मुझे रुकता देखकर मुझसे इशारे में पूछा। मैंने उन्हें खामोशी से अपने नज़दीक आने का इशारा किया। इतने में उस रीछ इंसान ने हरकत की और इससे पहले कि वो मेरी जद से बाहर होता मैंने बड़ी फुर्ती से उसका निशाना लिया। फिर मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, कोई वजनी चीज़ मेरे ऊपर गिरी और बंदूक मेरे हाथ से निकल गई। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।